جہاں تک اس حکومت کی بات ہے، اس کا تو بیڑا ہی غرق ہے نا. مطلب کہ آپ ریونج میں آ کے کاروائی کر رہے ہیں اس بندے کے خلاف جو آپ کے خلاف بولتا ہے. کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے جہاں پر رول آف لا ہو کہ اتنے تواتر کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر آڈیو لیکس ہوتی چلی جائے؟ تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. بیرسٹر احتشام پاکستان کے پرومیننٹ آرٹیکولیٹڈ جرنلسٹ، سما ٹیلی ویژن سے انہوں نے راہیں اب جدا کر دی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. سہراب آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ، الحمدللہ. بیرسٹر صاحب کتنا عرصہ آپ سما ٹیلی ویژن سے منسلک رہے؟ تقریباً 3 سال سے زیادہ. اور ان 3 سالوں میں پاکستان میں 2 ریجیمز آئی ہیں، خان کی گورنمنٹ اور ابھی جو ریجیم چل رہی ہے. یہ بالکل ایسی. تو بیرسٹر صاحب کیا وجوہات بنی؟ آپ جیسا پرومیننٹ صحافی کسی بھی نیوز چینل پر ہو تو وہ تو چینل کی خوش قسمتی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ ورڈز. آئی ریئلی اپریشیٹ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں مختلف سٹیجز آتی ہیں. تو میں نے سما ٹی وی کو اپنی زندگی کے 3 سال سے زیادہ کچھ عرصہ دیا ایز این اینکر، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ دا فیکٹ. جیسے کہ میں نے اپنے آخری پروگرام کے آخری انٹرو میں بھی کہا تھا کہ میں نے بالکل اپنے ضمیر کی آواز پہ پروگرام کیا ہے جتنی دیر بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جن چینلز پہ میں کام کر چکا ہوں میں نے اسی طرح سے کیا ہے. لیکن زندگی میں کچھ ڈیسیژنز آپ کو لینے پڑتے ہیں. انفارچونیٹلی میں کسی قسم کا یہ نہیں کہہ رہا، کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن انفارچونیٹلی اوور آل اس وقت پاکستان کی جو میڈیا نیوز انڈسٹری ہے اس میں رجحان بہت زیادہ تقسیم کا ہے. بہت زیادہ اس میں آپ دیکھیں کہ بائیفرکیشن ہو چکی ہے. سائٹس لی جاتی ہیں اور سائٹس بھی ایسی لی جاتی ہیں کہ وہ پرماننٹ سائٹس لی جاتی ہیں which is not understandable for me. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک صحافی یا ایک اینکر کی حیثیت سے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مکمل طور پر منسلک ہو سکتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو آپ کو جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو وہی کہنا نا پھر. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف سما کی بات نہیں ہے، باقی بھی بہت سارے جتنے بھی چینلز مین اسٹریم ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ چھاپ انفارچونیٹلی پاکستان کے میڈیا پر لگ چکی ہے اور میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور اس وجہ سے آپ پھر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا نہیں بیرسٹر صاحب، آپ کے جانے کے بعد ایسا تاثر ملا، چونکہ آپ پرائم ٹائم اینکر تھے سما ٹیلی ویژن کے پرومیننٹ صحافی، ایسا تاثر ملا کہ سما ٹیلی ویژن نے علیم خان جب سے آئے ہیں سما کی مینجمنٹ میں اس کے بعد سے پالیسی چینج کی ہے، ایک پالیسی شفٹ کی ہے. کیا یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے سما سے راہیں جدا کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے نئی انتظامیہ آئی ہے تو پالیسی تو چینج ہوئی چینل کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو. تو میں کہوں گا کہ اگر نہیں ہوئی تو جھوٹ ہوگا. تو ظاہری بات ہے ہر انتظامیہ ہر مینجمنٹ جب آتی ہے تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو آگے لے کر چلتی ہے. اب اس پالیسی کا اثر میرے اوپر کتنا تھا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی پالیسی بنوائی گئی کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا. میں تو کوشش اپنے کی گئی تھی طریقے سر، سے بیرسٹر صاحب کوشش کی گئی کبھی؟ نہیں، کوشش بھی نہیں کی. ٹو بی آنےسٹ میرے خیال میں انتظامیہ جو ہے وہ کافی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہماری بات مانے گا کون نہیں مانے گا. تو کبھی کوشش بھی نہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ مجھے کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا. لیکن آپ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا چینل ہے، اس کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، اس پالیسی کے مطابق معاملات آگے چل رہے ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ خود کو مس فٹ محسوس کریں کسی ایک جگہ پہ. تو اگر آپ وہ محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کو آگے نکلنا چاہیے زندگی میں. اچھا بیرسٹر صاحب، اگر آپ گزشتہ تقریباً 15 دن دیکھ لیں، سما ٹیلی ویژن کو اٹھا کر اگر دیکھ لیں، بلاول بھٹو سے سوال کیا گیا یو این میں، اس کے بعد یاسر فیروز جو سما کا کورسپونڈنٹ تھا یو ایس سے، اسے فارغ کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کا استعفیٰ. ایسا محسوس ہو رہا ہے سما ٹیلی ویژن کے اوپر جو ایسے جرنلسٹ ہیں جو ایک نیوٹرل اوپینین رکھتے ہیں یا جو صحافت کرنا چاہ رہے ہیں، جو کسی پارٹی کا میڈیا سیل نہیں بننا چاہ رہے، انہیں اب برداشت نہیں کیا جا رہا، چاہے آڈینس ہو یا پھر مینجمنٹ ہو یا سما ٹیلی ویژن کی اسکرین. اور کسی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ سما نے مجھے نکالا ہو. میں نے اپنی مرضی سے خود ریزائن کیا. میں نے ریزائن کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، اور میرا اپنا فیصلہ تھا. اور میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نہیں کہیں گے.
اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید انتظامیہ کے اوپر تھوڑا دباؤ تھا کہ یہ جو بھی بولتا ہے یہ بول دیتا ہے، پھر ہم اسے روک نہیں سکتے، یا کہیں گے تو وہ معاملہ خراب ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے خود سے لگ رہا تھا کہ تھوڑا میں مس فٹ ہوں اب یہاں پہ. تو اس جی وجہ سے میں نے کہا کہ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. باقی باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے میرے علم میں نہیں ہے، جو مثالیں وغیرہ آپ دے رہے ہیں. بریسٹر صاحب کیا ڈیفرنس تھا جب خان کی گورنمنٹ تھی اور اب جو گورنمنٹ ہے پاکستان میں ریجیم چینج کے بعد؟ اگر آپ کے نیوز چینل کی بات کریں اوور آل بینگ جرنلسٹ، آپ اس پر رائے دینا چاہیں کہ کیا ڈیفرنس ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں سارے معاملات میڈیا کے ساتھ بالکل ٹھیک تھے، یا تب کوئی پریشر نہیں آتا تھا، یا تب کوئی ایسی، تب بھی پریشر تھا، تب بھی چیزیں تھیں، تب بھی اس کو ڈیل کیا جاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرے حساب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جب ریفلیکٹ کریں گے اس کے اوپر، اور جس طرح سے وہ اب مقبول ہے اور مقبولیت سے انہیں لگتا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک بہتر ملک بنا سکتے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں اس پر بھی ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے کیا. مطلب کہ جو انسان اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولنا چاہتا ہے، اس کو تو آپ آزادی اظہار رائے پہ خوش ہوں گے اس کے. لیکن جو نہیں بولنا چاہتا، اسی کو تو وہ حق دینا آزادی اظہار رائے ہے. جی جی تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے دور میں بھی پرابلمس تھے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پرابلمس نہیں تھے، بلکہ پی ٹی آئی کے دور میں تو کچھ صحافیوں کو گولیاں بھی لگی. لیکن آپ ان صحافیوں کا جو طرز عمل تھا اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ کسی کو گولیاں لگ جائے یا کسی کو اٹھا لیا جائے، کوئی اغوا ہو جائے، قانون کی دھجیاں اڑ جائے. تو یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی نے آپ کے خلاف منظم کوئی کیمپین کی ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، کسی ایجنڈے پہ چل رہا ہے، آپ اس کو ایکسپوز کریں. کسی نے ڈیفیمیشن کیا، آپ عدالت میں لے جائیں. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا پوری دنیا جی میں، مہذب دنیا میں. لیکن قانون کی ڈومین سے نکل کر کسی کو پینلائز کرنا جسٹ بیکاز ہی سیڈ سم تھنگ وچ یو ڈونٹ لائک از رانگ ان مائی ہوں اوپینین. اچھا سر، خان صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں، عمران خان صاحب نے اپنی خود ایک خطاب میں کہا ہے کہ مجھے کیبنٹ میٹنگز میں بعض اوقات پتا چلتا تھا کہ فلاں صحافی اٹھا لیا گیا ہے، فلاں صحافی کو گولی مار دی گئی ہے، یا کسی کے خلاف یہ اقدامات ہوئے. موجودہ جو دور، اس دور میں حکومت آن کر رہی ہے کہ ہم صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، صحافی چیختے رہے، چلاتے رہے، ملک سے بھاگتے رہے، مارا گیا، پھینٹا گیا، سر ان کے گھروں میں گھسے، جس طرح اے آر وائی نیوز کی مینجمنٹ کے ساتھ کیا، چینلز بند کیے گئے. یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے دور میں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا اقدامات کروا رہے ہیں، اور آج بھی وہی لوگ ہیں. یہ ہیں کون لوگ جو میڈیا کو اس قدر سے دبا دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور ہر حکومت میں جو سٹیٹس کو ہوتا ہے، اس کو جو اختلاف کی آواز ہے وہ نہیں پسند ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو اختلاف کی آواز جو ہے وہ مختلف شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اور جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو اختلاف کی آواز ایک مختلف شکل میں نظر آتی تھی. تو یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے دور میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز دی ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کی تو ذمہ داری بنتی تھی نا. چلے ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، آپ کے علم میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کے علم میں آیا تو آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کیا گیا، اور یہ قانون کے خلاف تھا، اور کوئی ایکشن لیا گیا اس حوالے سے؟ کیا کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو؟ اور جہاں تک اس حکومت کی بات ہے، اس کا تو بیڑا ہی غرق ہے نا. وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اون کرتے ہیں صحافیوں کے خلاف جو کاروائیاں اس طرح کی، وہ اون کرتے ہیں. اور یہ بڑے وینڈکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، یہ بہت ریونج فل ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ جمہوریتوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. مطلب کہ آپ ریونج میں آ کے کاروائی کر رہے ہیں اس بندے کے خلاف جو آپ کے خلاف بولتا ہے، اور پھر اتنی شیملیسلی کر رہے ہیں کہ ایک ایک بندے کے خلاف آپ نے پتہ نہیں کتنی کتنی ایف آئی آرز دے دی. اگر کسی نے قانون توڑا ہے اور اس کے خلاف پرچہ ہونا بنتا ہے، آپ ایک ایف آئی آر دیں، قانون کے مطابق اس کو ٹرائل کریں. آپ ایک شہر میں دیتے ہیں، آپ دوسرے شہر میں دیتے ہیں، آپ تیسرے شہر میں دیتے ہیں. ایک شہر کی پولیس اٹھاتی ہے، وہ چھوڑتی ہے، وہ دوسرے شہر میں کھجل ہوتا ہے، پھر تیسری جگہ پہ جا کے ضمانت کراتا ہے. تو یہ تو ساری انتقامی کاروائی. اور یہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتقام ہوا ہے، احتساب نہیں ہوا. تو بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اور ان لوگوں میں جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ سے انہوں نے انتقام لیا، کوئی فرق تو ہے نہیں، بلکہ آپ تو ایک قدم آگے ہیں. آپ کہتے تھے کہ جی ہم احتساب کریں گے، لیکن آپ انتقام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ منافقت ہے. برشتے صاحب، سر آپ پاکستان کے ان صحافیوں میں شامل ہیں جو پاکستان کی پڑھی لکھی موسٹ شخصیات ہیں، جو معاشرے کا ایسٹ ہے. سر ایک چیز کم از کم مجھے سمجھا دیں کہ پاکستان کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن
फ्रीडम टू स्पीक या रिपोर्ट करने की जो कस्टोडियन है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की हुकूमतें होती हैं। ये कौन सी ताकत है जो साफियों को मरवा भी रही है, गोलियां भी मरवा देती है, डरा देती है, घरों के अंदर घुस जाती है, ना अदालतें बोलती हैं, ना हुकूमतें बोलती हैं, सारे खामोश बैठ जाते हैं। ये ताकतें कौन सी हैं जिन्हें इतनी बड़ी इम्यूनिटी हासिल है? मैंने तो आपसे कहा है कि ये स्टेटस को है, और ये आज से नहीं है, पिछले 75 साल से पाकिस्तान में। और ये स्टेटस को जो है इसको चैलेंज मुख्तलिफ अदवार में लोग करते चले आए हैं। और आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक के दौर में सहाफ़ियों को कोड़े भी पड़े, मारे जाते। ठीक है। और आप हबीब जालिब की जितनी शायरी है, वो उसकी जो मोटिवेशन है वो वही उस वक्त की डिक्टेटरशिप थी ना, जहाँ से वो निकली थी। आप फैज अहमद फैज की शायरी देख लें, हबीब जालिब। तो ये जो स्टेटस को है, इसने बहुत क्रिएटिविटी भी पैदा की है। बड़े शायर भी निकाले हैं, बड़े इनकलाबी भी निकाले हैं, बड़े वो लोग भी निकाले हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे अपने स्टांस के ऊपर। तो अब चीजें अगर मैं माजी से इसका तकाबुल करूं तो मुझे लगता है कि उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम 2022 में, ये 2022 है, मतलब कि वी हैव स्टेप डाउन इनटू द नेक्स्ट मिलेनियम आफ्टर द ईयर 2000। और ये मुहज़्ज़ब दुनिया है, यहाँ पे हम जमहूरियत की, सिविल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जंग भी होनी है तो उसके भी कुछ कवानीन है। अभी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले जिहाद के कवानीन बताए थे ना, कि अगर आप जा रहे हैं जिहाद करने, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाएं, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को नुकसान ना जलाएं, बहुत सारी चीजें वाज़ेह थी। जी, लेकिन आज की मुहज़्ज़ब दुनिया अब आके इन प्रिंसिपल्स को ले डाउन कर रही है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की शक्ल में। तो जब जंग के कवानीन पर भी हम इत्तफाक करें, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी के, शहरी के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके आइन में लिखे हुए हैं, रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी, और अगर वो उससे इनहराफ करती है तो वो गलत कर रही है, आइन से इनहराफ कर रही है, वो तो देना कम अज़ कम, वो तो पूरे। बरिस्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी राइट साइड पर चेस बोर्ड पड़ा हुआ है सर, पाकिस्तान के जो सियासी चेस बोर्ड है, इसके अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सारे मोरों को, उन सारे पॉलिटिशियंस को सर, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, इन्हें, ये ऑडियो लीक्स कौन लाकर उन सबको सब मोरों को अपने तरीके से इस फसाद को खेलना चाह रहा है, मैनेज कर रहा है, चाहे तमाम तर सियासी पार्टियां हैं, वो इसकी जद में इस वक्त। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी ब्रीच है, और ये बड़ा अफसोसनाक है। मैंने तो इसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि कौन से मुल्क में ऐसे होता है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो कि इतने तबातर के साथ, इतने बड़े पैमाने पर ऑडियो लीक्स होती चली जाए जी। और हैकर जो है वो सोशल मीडिया पर दंदनाता फिरे, और नामवर सहाफी वो ऑडियो लीक्स जो कि गैर कानूनी तरीके से टैप हुई, गैर कानूनी तरीके से, उनको अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और फिर उसके ऊपर तज्जिया करते हैं, और कानून जो है वो बेबसी की तस्वीर बना खामोश बैठे। कौन से मुल्क में ये सर हो रहा है? अगेन पाकिस्तान में सवाल पैदा होता है, ये फिर जिस स्टेटस को की आप बात करते हैं, या जिन कुव्वतों की, जिन खुफिया कुव्वतों की बातचीत होती है, ये तो फिर उन्हीं का रोल है, चूंकि हमने रियासत के अंदर देखा है कि उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उन्हीं के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, उन्हीं के खिलाफ एक खामोशी, सन्नाटा छा जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, जब आप किसी भी चीज को ट्रेस करना चाहते हैं ना, तो आपको ये देखना है, पहले सबसे पहले आप शॉर्टलिस्ट कर लें कि कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारी अपनी एजेंसीज की तरफ चले, आप उनको सस्पेक्ट्स में डाल दें। जी। इंटरनेशनल जो लेवल पे, जो मिसाल के तौर पे हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, आप उनको भी सस्पेक्ट के तौर पर, आप मोसाद को रखें, आप CIA को रखें, आप रॉ को रखें, आप KGB को रखें, ऑफिशियली बाकायदा वो लॉन्च किया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप हैकर को भी रखें सस्पेक्ट में। उसके बाद चौथे नंबर पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी रखें आप सस्पेक्ट में। अब जब आपने ये शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि ये सस्पेक्ट्स हैं, अब आप देखें कि जो जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, उसका फायदा किस किस को जा रहा है। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। तो जहां पर सबसे ज्यादा फायदा जा रहा है, सबसे ज्यादा फायदा जा रहा है, उधर सबसे ज्यादा शक भी आप कर सकते हैं। तो इसको इस तरह सिस्टमैटिकली लेकर चलें, तो फिर मेरे ख्याल में आप किसी नतीजे पे पहुंचे। वन लास्ट कमेंट सर, ये फायदा अभी तक जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, किसकी तरफ जा रहा है? अभी तक तो शुरू में लगा था कि नुकसान PMLN को हुआ, वो मरियम नवाज की आगे थी जी, मैं पैन कार्ड को खत्म करे, उसके ऊपर मैंने भी बड़ा
بولا کہ یار یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ ہیلتھ کارڈ ختم کر دیں, اس کا تعلق عمران خان کی ذات سے نہیں ہے, وہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام اور کے پی کے تقریباً 4 کروڑ عوام کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اس کے بعد جو یہ بیرونی سازش پہ خان صاحب کی آئی ہیں, تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, خیال رکھیے گا سر اپنا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو سر.